تو اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ شرف قمر کیا ہوتا ہے اور یہ سال میں کتنی بار آتا ہے۔ دیکھیے شرف قمر 2022 میں اس بارے میں بات کریں گے۔ یہ ایک سال میں لگ بھگ 12 بار آتا ہے اور کبھی کبھی 13 بار بھی ہو جاتا ہے، یعنی کسی مہینے میں 13 مرتبہ یعنی 2 مرتبہ آتا ہے تو وہ ایک ہی مرتبہ میں یعنی اس مہینے میں شمار کرتے ہیں اس کو، تو اسی لیے 12 بار ہر مہینے میں یعنی ایک بار شرف قمر جو ہے آتے ہیں 12 کل۔ ہر مہینہ ایک شرف قمر ہوتا ہے۔ اب یہ کسی بھی تاریخ میں ہو سکتا ہے۔ قمر کو ہر ماہ بروج ثور کے تیسرے درجے پر شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو سیارے ہوتے ہیں، سیارہ اس کو کہتے ہیں جو گردش کرتا ہے، تو وہ گردش کرتے 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 12 سیاروں کو پار کر کر اس طریقے سے ہر کسی کا شرف اپنا اپنا الگ الگ ہوتا ہے۔ تو جب قمر جو ہے وہ بروج ثور کے تیسرے درجے پر آتا ہے تو اس کو شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ چند گھنٹے کا ہوتا ہے، اور شرف قمر کے علاوہ شرف شمس وغیرہ تو دن کے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی چالیں لمبی ہوتی ہے۔ سال میں ایک بار آتا ہے شمس، یہ ہر مہینے آتا ہے تو اس کی چال بھی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ اسی اعتبار سے یہ تیسرے درجے پر جب ثور کے آ جائے تو پھر شرف اس کو حاصل ہو جاتا ہے یا قوت حاصل ہو جاتی ہے، اور عاملین اور علماء علم جفر اور علم نجوم کے نزدیک یہ وقت نیک وقت ہوتا ہے، اچھا وقت ہوتا ہے۔ ہاں، اس میں دیکھیے ہم نے آگے لکھا ہے، اس وقت کو عاملین سعد وقت میں شمار کرتے ہیں، یعنی نیک وقت میں شمار کرتے ہیں، اور اس وقت میں ہر نیک مقصد میں کامیابی و کامرانی کے لیے مختلف عملیات و وظائف کے ذریعے لوح شرف قمر تیار کی جاتی ہے۔ اب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے شرف قمر تیار کی جاتی ہے، تو ہم یہاں وہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اس کو زوم کریں تو ہم نے زوم کر دیا ہے۔ اب یہاں سے یہ بتائیں گے کہ شرف قمر میں مندرجہ ذیل مقاصد کے حصول کے لیے نقش تیار کیے جاتے ہیں۔ یعنی کن کن چیزوں کے لیے نقش بنائے جاتے ہیں شرف قمر کے اندر عاملین جو بناتے ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ حصول صحت کے لیے، یعنی کوئی بیمار ہے اس کی شفا یابی کے لیے بنتے ہیں نقش، اور وسعت رزق کے لیے، یعنی رزق کی پریشانی ہے، کاروبار نہیں ہے یا بندش وغیرہ ہے تو اس کو کھولنے کے لیے۔ حصول اولاد کے لیے، جو اولاد نہیں ہوتی یا اولاد کی بندش وغیرہ ہے تو اس کے لیے نقش بنتے ہیں۔ حصول علم کے لیے ہے، پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، یہ سب چیزیں اس طرح کی۔ 5واں ہے ادائیگی قرض، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے نقش بنائے جاتے ہیں، مقروض ہیں۔ اور 6 ہے زراعت میں ترقی کے لیے، فصل خراب ہو جاتی ہے یا فصل سے جڑی ہوئی کچھ بھی باتیں ہیں کھیتی وغیرہ سے۔ 7واں ہے حصول عزت کے لیے، اور 8واں ہے زوجین میں محبت، یعنی میاں بیوی میں محبت کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نقش بنتا ہے۔ 9واں ہے آپسی اختلافات، بھائی بھائی میں یا پھر گھر کے اندر کسی کا آپس میں یا رشتہ داری میں کوئی اختلافات ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی نقش بنائے جاتے ہیں۔ 10واں ہے تسخیر کے لیے۔ اچھا، یہ شرف قمر کی لوح ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں، عملیات کے جو عالم ہیں، علماء سے مراد وہ نہیں جو فقہا وغیرہ ہیں، یعنی عملیات اور تعویذات کی کتابیں جن لوگوں نے لکھی ہیں، وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ضروری سے مراد یہاں یہ بات ہے کہ شرف قمر کی لوح ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر شخص کے کام آ جاتی ہے۔ جی ہاں، یعنی قمر سے ہر کسی کی سعاد وقت بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آگے بتائیں گے کیا ہے، کیونکہ قمر ہر شخص کے بروج میں اپنی سعاد و نحوس اثر مرتب کرتا ہے۔ 12 بروج ہوتے ہیں، بروجوں میں سے کوئی ایک بروج ہر آدمی کی سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس کی پیدائش سے نکال لیا جاتا ہے، نام سے بھی نکلتا ہے۔ بروج کیسے نکالتے ہیں اس کا بھی پورا ایک وہ ہے، فن ہے۔ یہ علم نجوم کے اندر اس کا دخل ہے، علم جفر والے بھی استعمال کرتے ہیں، اور فن تعویذات کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں اشکال جو ہوتا ہے وہ میں آپ کو دور کرتا چلوں۔ بعض تعویذات کے اندر جو علم نجوم اور وقت کا تھوڑا سا رعایت رکھی جاتی ہے تو وہ بالکل نجوم نہیں ہے۔ علم نجوم بالکل سراسر جب ہوگا جب آدمی اس کی آگے کی خبریں بتانے لگے اور ستاروں کو اس کی طبیعت کے اوپر اتنا زیادہ مؤثر اثردار سمجھے کہ وہ بذات خود، یعنی ستارے اس کی طبیعت پر بہت اثر کرتے ہیں، اور اس کے کسی چیز کے یعنی وہ محتاج نہیں، اور ان کے اثر سے ہی اس کی زندگی اچھی اور بری ہوگی، قسمت بدلے گی۔ اتنا زیادہ یقین کرنا یہ ایک نجوم ہوتا ہے، نجوم کا ایک پہلو ہے۔
اور بھی اس کی تفصیل ہے، وہ ابھی یہاں بتانے کا موقع نہیں ہے۔ تو ایک یہ بات بس خیال رکھیں کہ اس کا استعمال یعنی وقت کا تینوں میں ہوتا ہے، عملیات میں، علم جفر میں اور نجوم میں۔ تو یہاں ہم عملیات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ تو بتا دیں گے، کیونکہ علم نجوم اور علم جفر سیکھنا جائز نہیں۔ علماء دیوبند کا اس پر فتویٰ ہے کہ ان کا سیکھنا اور سکھانا ناجائز ہے، اور اس کے نتیجے کو یقینی جاننا کفر ہے۔ یہ جامعہ بنوری ٹاؤن کا بھی فتویٰ ہے اور ہمارے دارالعلوم سے بھی فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے۔ خیر، تو وہ 2.5 دن قیام کرتا ہے ہر کسی کے بروج میں۔ وہ کس طرح نکلے گا؟ یہ ہم جب نقش کی لو بناتے ہیں، جو لوگ ہم سے بنواتے ہیں، تو ہم اس وقت اس کو اس کے نام سے اور اس سے نکال لیتے ہیں اور وہ تعویذ میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ نوٹ یہ ہم یہاں بتانا چاہ رہے ہیں، شرف قمر کا سعد ہونا یعنی نیک وقت ہونا، اس کی اچھی تاثیر سمجھا جانا، ہونے کا تعلق احکام شریعہ سے نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے شاید یہ قرآن میں یا حدیث میں آیا ہو کہ بھئی یہ اچھا وقت ہے، یہ اس سے کا تعلق شریعت کے احکاموں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو یا تو تجربے سے تعلق رکھتے ہیں یا پھر عملیات کے لائن سے تعلق رکھتا ہے، یا پھر یہ دو چیزیں علم جفر اور علم نجوم کا تو دار و مدار ہی ان پر ہوتا ہے۔ تو اس کے سے تو ہم بحث نہیں کریں گے، تو بس یہ ہم یہاں بتائیں گے کہ تجربہ اور عملیات۔ تو حضرات علماء دیوبند کی کیا رائے ہے؟ یہ ہم نے لکھا ہے کہ رحمہ اللہ اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتے اور لغو قرار دیتے ہیں۔ بہت سے ان کے فتاویٰ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو عالم لوگ ہیں انہیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ اس کو جانتے ہیں۔ چند حضرات تجربے کی حد تک اس کو درست مانتے ہیں، یعنی علماء دیوبند کی لکھی ہوئی عالموں کی ایسی کتابیں آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر اس کی کچھ رعایت کی گئی ہوگی تھوڑی بہت، تو اس کا مطلب تجربے کی حد تک ہے۔ وہ بات نہیں ہے جو علم نجوم والے اور علم جفر والے کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ بس ایک تجربے کی حد تک اس کو درست مان کر اور اس کی تاثیر کو تھوڑا اثر انداز مان کر یہ وہ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کے بنا بھی ہم نے نقش لکھ کر دیکھے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ بہرحال عاملین نے اس کو استعمال کیا ہے، اور کتابوں میں آپ کو تمام عملیات کی یہ ملے گا۔ کوئی عملیات کی کتاب شاید جس کے اندر اصول بیان کیے گئے ہوں اس سے خالی ہو، تو اس میں یہ سب بیان کیا گیا ہے۔ تو جو حضرات اس کو کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت میں تیار کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے وہ عام وقتوں میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اب اس کی ڈیٹیل کیا ہے، یہ 2022 میں کب ہے وہ پیش کی جاتی ہے۔ اوقات کے بارے میں بتائیں گے کہ شرف قمر جو ہے پورے سال میں کب ہے، ایک ہی ویڈیو میں ہم یہ ساری بات بتا دیں گے۔ دیکھیے یہ جنوری میں بھی تھا، اور یہ بروز پیر کی رات میں تھا 11 بجے اور 1:29 پر ختم ہو گیا تھا، کیونکہ یہ تو جا چکا ہے۔ ایسے ہی فروری والا بھی جا چکا ہے، 7 فروری میں تھا یہ اس کا وقت ہم نے یہاں لکھا ہے۔ مارچ والا بھی جا چکا ہے، یہ 6 مارچ میں تھا، بروز اتوار کے دن تھا۔ ابتدا شام میں ہوئی تھی 4:33 پر، اور اختتام یعنی ختم جو ہو گیا تھا یہ 6:28 پر ختم ہو گیا تھا۔ اب آئیے آپ اس میں اپریل والے میں 3 اپریل کو بھی یہ تھا، اور کیونکہ یہ مہینے کی شروعات تھی 2022 میں، بروز اتوار کے دن ابتدا رات 1:23 پر ہوئی تھی، اور اختتام جو ہو گیا تھا اس کا 3:17 پر ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے پھر آپ اپریل میں یہ دیکھیے، کیونکہ ہم نے یہاں یہ 4 2 بار اسی لیے لکھا ہے کیونکہ یہ ایک مہینے میں آیا ہے۔ 30 اپریل میں ہے، یہ اب آنے والا ہے 2022 میں، بروز بار کے دن ہے۔ ابتدا صبح اس کی 8:53 پر ہوگی اور اختتام 10:43 پر ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ مئی میں یہ 27 مئی میں ہے 2022، بروز جمعہ، ابتدا دوپہر 3 بجے ہوگی اور اختتام شام میں 5:50 پر ہو جائے گا مئی میں۔ اچھا، جون میں 23 جون میں ہے 2022، بروز جمعرات، ابتدا جو ہے رات میں ہے اس کی 8:35 پر اور اختتام 10:32 پر ہے۔ یہ جون بھی ہو گیا۔ اسی طرح جولائی ہے، یہ یہاں اس کے آگے ہم نے وقت دیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ابتدا بھی دی ہے، جمعرات کے دن ہے اور صبح کے وقت ہے، یعنی یہ قبل السحر، فجر کی اذان سے پہلے 2:57 پر ہے اور اختتام 4:47 پر اس کا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگست میں ہے، یہ دیکھیے 8واں سال کا 17 اگست ہے 2022، بروز منگل، ابتدا صبح 10:51 ہے اور اختتام جو ہے 12:45 پر اس کا اختتام ہے۔ اسی طرح یہ ستمبر میں ہے، 13 ستمبر 2022،
2022 بروز منگل ابتدا رات میں ہے 8:03 پر اور اختتام ہے 9:56 پر۔ ایسے ہی 11 اکتوبر کو ہے 2022 بروز منگل ابتدا صبح 5:27 اور اختتام 7:16 پر ہے۔ اسی طریقے سے یہ 11 بجے یہاں یہ 11واں جو شرف قمر ہے 7 نومبر میں ہے، اور یہ 7 نومبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے 7 نومبر 2022 بروز پیر ابتدا دوپہر 1:41 پر ہے اور اختتام 3:31 پر ہے، اور 12واں شرف قمر جو سال کا ہے وہ دسمبر میں ہے 4 دسمبر 2022 بروز اتوار ابتدا رات 8:08 پر اور اختتام 10 بجے ہو جائے گا۔ اب یہ شرف قمر کی میں نے آپ کو پوری فہرست دکھا دی ہے، جو اپنے پاس اسے نوٹ کر کے رکھنا چاہیں عامل حضرات کر سکتے ہیں، لیکن جو بات ہم نے علماء دیوبند کے حوالے سے اس میں بتائی ہے وہ بات یاد رکھیں کہ علماء دیوبند جو ہے اس کا بالکل اعتبار نہیں کرتے۔ خاص طور سے مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کو جو ہے کہا ہے کہ میں نے بنا وقت کی رعایت کے بھی نقش لکھے ہیں، اور وہ بالکل اپنے اثر میں یعنی پورا انہوں نے اثر کیا ہے، لیکن جو علماء دیوبند کے اندر جو عاملین حضرات گزرے ہیں انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے بعض نے۔ فتویٰ جو میں نے بتایا ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے جو یہ اس طرح کے وقت ہوتے ہیں شرف قمر شرف شمس وغیرہ، یہ اگر علم نجوم سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ اس سے جڑ جائیں تو پھر ان کے یہاں ہمارے یہاں یہ ناجائز ہے، یعنی علماء دیوبند کے یہاں، اور علم جفر کا سکھانا ناجائز اور حرام ہے، یہی سب کا فتویٰ ہے اس پر۔ اور اسی طریقے سے علم جفر سے جو آگے کی بات معلوم کی جاتی ہے، اپنے بھوشیہ کی بات معلوم کی جاتی ہے، اپنے فیوچر کی بات معلوم کی جاتی ہے، اس کی خبروں پر یقین رکھنا اور بالکل پکا اس کو یقین ماننا اور عقیدے میں شمار کرنا یہ کفر ہے۔ تو میری ان عاملین سے جو ہے درخواست ہے جو صرف حافظ وغیرہ ہیں اور عملیات کرتے ہیں اور اس طریقے سے خبروں پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں، وہ اپنا ایمان خراب نہ کریں، اور بقدر ضرورت تجربے کی حد تک اس کو آپ استعمال کریں، اور استعمال کر دیکھیں تو اس کے نتائج ٹھیک ٹھاک آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کو آپ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم نقش بنا کر بھی دیتے ہیں ان اوقات میں۔